الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، اس کائنات کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات نے ارادہ کیا کہ ان کو پہچانا جائے. گویا کہ ایک پوشیدہ خزانہ تھا. اللہ پاک کی ذات ایک پوشیدہ خزانہ تھا. اللہ نے ارادہ کیا کہ ایسی مخلوق پیدا کروں جو مجھے پہچانے. کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ یہ ساری کائنات کیوں وجود میں آ گئی؟ رب تعالیٰ کی ذات ایسی ابتدا ذات ہے جس سے پہلے کوئی ابتدا نہیں، اور رب تعالیٰ کی ذات ایسی انتہا ذات ہے جس کے بعد کوئی انتہا نہیں. جیسے کوئی کسی شخص سے کہے 1 سے لے کر 5 تک گنتی گنے، اور پھر اس سے کہیں 5 سے لے کر 1 تک الٹی گنتی گنے، تو 5 4 3 2 1. اس سے بولو 1 سے پہلے پڑھو، تو بولے گا 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں. ایسے ہی اللہ ہے اور اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں. یہ ایک گتھی سلجھتی ہے. انسان کی عقل محدود ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات گرامی ایک پوشیدہ خزانہ تھی. اللہ نے ارادہ کیا کہ مجھے پہچانا جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات پیدا کر دی. پوری کائنات، صرف زمین سورج چاند نہیں، آل اوور دا یونیورس. پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں. پھر اس کائنات میں اپنا ایک محبوب بنا دیا کہ لوگوں اس سے محبت کرو، میری ذات ملے گی. میں بہت لمبی ایک تھیوری کو بڑا ہی سمیٹ رہا ہوں. اپنی ذات گرامی کے پہچان کے لیے ایک کائنات بنا دی. اس کائنات میں ہزاروں لاکھوں مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا. پھر اس مخلوق میں سے اپنا ایک محبوب بنا دیا. پھر پوری اشرف المخلوقات کو حکم دیا کہ ہم تک اگر پہنچنا ہے تو محمد سے محبت کرو. اب جب یہ بات سمجھ آ گئی تو سورہ آل عمران 3 پارہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ مخلوق اپنے خالق یعنی رب سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، فاتبعونی یعنی مجھ محمد کی اتباع کرو.
محبت ہے تو اتباع کرنی پڑے گی، یعنی عمل کرنا پڑے گا، صرف دم بھرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اور جی میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، اچھا جی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا ہے؟ اور جی معذرت کے ساتھ سوتا رہ گیا، ساری محبت جاتی رہی، محبت کا داولا کھوکھلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے رب سے محبت کے دعوے دار ہیں تو محمد کی پیروی کرنی پڑے گی۔ محمد کی پیروی زبانی نہیں ہے، عملی طور پر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آسان ترین شارٹ کٹ راستہ، لیکن اس راستے میں شروع میں خاردار تاریں بھی آئیں گی، کانٹے بھی آئیں گے۔ امتحان ہوگا اس کمار کی طرح جو اپنا برتن بنا کر بھٹی میں اس کو آگ لگا کے دھوپ پر رکھتا ہے اور پھر بعد میں اس کو کھنکھنا کر دیکھتا ہے کہ کون سا پکا ہے اور کون سا کچا۔ جو پکا ہوتا ہے وہ آگ کا تارا بن جاتا ہے، جو کچا ہوتا ہے اس کو اور پکایا جاتا ہے۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے محبوب اس اشرف المخلوقات کو پیغام دے دیں کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ یا اللہ آپ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے، فاتبعونی، تو محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ کر لو گے تو کیا ملے گا؟ دو چیزیں ملیں گی۔ پہلی چیز محبت کے بدلے میں محبت ملے گی، رب سے محبت تو اللہ کی محبت ملے گی، حضور سے محبت تو ذات اقدس بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت اور شفاعت ملے گی۔ دوسری چیز کیا ملے گی؟ عدلے کا بدلہ دینا، تو یہ تو انسان کی عادت ہے۔ کسی کے ساتھ آج آپ نے ایک لمیٹڈ نیکی کی تو وہ اس سے ملتی جلتی 19، 20، 21% کی نیکی وہ آپ کے ساتھ کر دے گا۔ عدلے کا بدلہ دینا تو یہ تو مخلوق کی عادت ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے محبت کے بدلے میں دو چیزیں ملیں گی، محبت کے بدلے میں محبت، اور مزید یہ کہ مغفرت ملے گی۔ یہ انسان نہیں کر سکتا، یہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ یہ خالق کی شان ہے اور ان کا یہ امتیاز ہے، خصوصیت ہے کہ جب وہ عطا کرنے پر آ جائیں تو ما لہ من نفاد، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ایک آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اچھا یہ ان لوگوں سے پیغام ہے جو اسلام لائے ہیں، کافروں سے پیغام نہیں ہے۔ 80% امت تو پہلے ہی کٹ گئی کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ بھی حضور کی امت، لیکن وہ امت ایمان والی نہیں ہے، ان کو بھی ایمان کی ضرورت ہے۔ باقی 20-25% جو ایمان والے بچے، ان کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اسی پیروی کا نام اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور اسی فرمانبرداری میں آج ہم فیل ہیں۔ قدم قدم پر ہم واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر، ان کی تعلیمات پر ہم لوگ پاؤں رکھ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر محبت میں سچے نکلے تو محبت کے بدلے میں محبت ملے گی، اوپر مزید اللہ پاک آپ کی بخشش فرمائے گا، سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کو کسی اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بذات خود غفور الرحیم ہے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، لا یؤمن احدکم، آپ میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ لا یؤمن احدکم، اے ایمان والو، آپ میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص، چاہے وہ امام ہو، مؤذن ہو،
سفید داڑھی والا پہلی صف کا نمازی ہو، آخری صف کا نمازی ہو، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، والد اور والدہ دونوں، اور اس کے بیٹوں سے، اور روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے اس کے برابر ان سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے من نفسہ، یہاں تک کہ میں محمد اس کو اس کی اپنی جان سے زیادہ بھی محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور کے صحابہ، سچے صحابہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور سے سوال کیا، حضور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آپ مجھے میرے والدین سے، میرے بچوں سے، سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہوں گے، مجھے یہ مطلب ہی سمجھ نہیں آتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سامعین کرام، وہ بڑے لوگ تھے، ان کی باتیں بڑی تھیں، ہم تو ابھی نچلے درجے پہ کھڑے ہیں، ہمیں والدین بھی زیادہ محبوب ہیں، ہمارے بچے بھی زیادہ محبوب ہیں، یہ بچوں اور فیملی کی خاطر ہم حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر کرپشن کرنا، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، مکس مال ہڑپ کر کے گھر لانا ان کی خوشی کے لیے، ان کی خاطر جھوٹ بولنا، ہر کام ہم کرتے ہیں فیملی کی خاطر، والناس اجمعین، اور کہیں کہیں ہمیں دیگر لوگ بھی محبوب ہو جاتے ہیں، یار میرا باس ہے، میرا بڑا ہے، کیا کہے گا اس کی میں دل آزاری کیسے کر دوں، علاقے کا بڑا ہے، وڈیرا ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، آسان نہیں ہے۔ محبت کے دعوے ان لوگوں کے ساتھ جڑتے تھے جنہوں نے نبی کے ساتھ وفا کی ہے، محبت کے دعوے ان لوگوں کے ساتھ جڑتے تھے جنہوں نے ظہر کا وقت ہے، مکہ مکرمہ کی سخت گرمی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار ہے مجھے ہجرت کا حکم کب ملے گا، لوگ ہجرت کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی آنکھیں کھلی ہیں کہ میرے محبوب کو کب اجازت ملے گی میں محبوب کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت عمر ہجرت کر گئے، حضرت عثمان غنی کو حبشہ بھیج دیا، حضرت ابو سلمہ چلے گئے، بہت سارے صحابہ چلے گئے، جناب ابو بکر صدیق نے 800 درہم خرچ کر کے 2 اونٹنیاں لے کے کسی گھاٹی میں پال کے رکھی ہوئی ہیں، ان کو ببول کے اچھے پتے کھلاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں کسی کو خبر نہیں ہے۔ ظہر کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رہائش گاہ سے نکلے، ابو بکر صدیق کے گھر میں داخل ہوئے، پوچھا گھر میں کوئی اجنبی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا یہ اپنی بچیاں ان کو ذرا سائڈ پہ کرو۔ کہا حضور کوئی بات نہیں، یہ وفادار ہیں، ایک حضرت عائشہ ہے اور ایک حضرت اسماء ہے۔ کہا اچھا ابو بکر صدیق مجھے ہجرت کی اجازت ملی ہے، قربان جاؤں ان صحابہ پر۔ جناب ابو بکر صدیق کا پہلا جملہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، الصحبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، حضور مجھے ساتھ لے جائیے گا۔ یعنی اور کوئی غم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں اکیلا مکہ میں چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ یہ ان لوگوں کی محبت کا لیول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصحبت یا ابی بکر، ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا ہجرت میں،
تب جا کر دل کو قرار آیا، کہا حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ دیکھیں یہاں محبت، یہاں دوستی یاری ہے۔ حضور نے فرمایا مفت میں نہیں لوں گا، 400 درہم دوں گا پھر لوں گا۔ کہا حضور جو آپ کی مرضی، میں آپ کی مرضی کے آگے فنا۔ حضور جو آپ کی مرضی، میں آپ کی مرضی کے آگے فنا۔ آپ مفت میں لینا چاہیں مفت میں آپ کی، آپ پیسوں کے بدلے لینا چاہیں پیسوں میں آپ کی، بس مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ کہاں وہ اور کہاں ہم؟ پتہ ہے ابوبکر صدیق نے کیا کیا چھوڑنا تھا حضور کے لیے؟ اپنی تجارت، اپنی کپڑے کی مارکیٹ، اپنی 2 بچیاں، اپنی ماں، اپنی باپ، ہر کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ جانا تھا۔ لیکن جب مطمع نظر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، باقی ساری دنیا فنا ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے حضور سے پوچھا حضور آپ مجھے میری جان سے زیادہ کیسے محبوب ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتے ہیں حضرت عمر کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا، شرح صدر ہوا، فرمایا حضور بات بن گئی، حضور بات بن گئی۔ حضور نے فرمایا الآن یا عمر، عمر ابھی آپ مومن ہو گئے۔ میرے معزز سامعین کرام، چند گھنٹوں کے لیے یا کسی خاص ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے ہاتھ جھاڑ کے جنت کا پروانہ لے کر فارغ ہونا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس منبر سے شروع سے لے کر آج تک کوئی 8 سال ہو گئے، کوئی جمعہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات نہ ہوتی ہو۔ اور یہ 8 سال تو درکنار، آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ زندگی انشاءاللہ حضور کی محبت کے لیے وقف ہے۔ انشاءاللہ جب تک سانس آتی رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ذکر مبارک ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ کوشش ہم کرتے رہیں گے، ہماری کوشش میں تاثیر ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری انسان کی اپنی خوش نصیبی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو، صحابہ کی جماعت کو کمزور جماعت نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ اللہ پاک کی طرف سے منتخب لوگ تھے جن کو اللہ نے صحابہ کے ساتھ اٹیچ کیا۔ وہ لوگ منتخب لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کیا۔ فَإِنَّهُمْ أَدَقُّ قُلُوبًا وَأَنْوَرُهُمْ نُورًا وَأَخْلَاقًا، وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل شیشے کی طرح صاف تھے، ایمان سے لبریز تھے، اخلاق حسنہ سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اس قابل تھے کہ محمد کے صحابہ کہلائیں۔ عجیب روایت آپ کو بتاؤں، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمائے حضرت علی میرے اس بستر پر آرام کر، آپ آرام کریں، یہ سبز چادر لے کر اوڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، یہ واپس ان کو دے کر آپ مدینہ منورہ آ جانا۔ اب ایک قیمتی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ پاک آپ کو ہجرت کی اجازت دیتے ہیں۔ حضور نے پوچھا میرے ساتھ کون جائے گا؟ جبرائیل امین نے فرمایا ابوبکر صدیق جائے گا۔ روایت کس کی ہے؟ حضرت علی کی۔ ایسے شیر و شکر صحابہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جان وار دی، اور شہید ہونے سے کچھ لمحے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے گئے کہ جب تک زندہ ہو حضور کے قریب کسی کافر کو بھٹکنے نہ دینا۔ بیعت عقبہ میں چند صحابہ شامل تھے، کعب بن مالک تھے، دیگر صحابہ تھے، ان میں سے کچھ صحابی بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ ایک صحابی نے کہا واللہ اگر مجھے اللہ موقع دے گا زندگی میں کچھ اور، لَيَرَلَّنَّ اللَّهُ مَا أَفْعَلُهُ،
اللہ دیکھ لے گا میں محمد کے لیے کیا کرتا ہوں۔ کوئی آسان بات ہے؟ اللہ کو دکھانا کوئی آسان بات ہے؟ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَفْعَلُهُ، اللہ دیکھ لے گا میں محمد کے لیے کیا کرتا ہوں۔ احد کی لڑائی شروع ہوئی، مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی، پھر ایک اجتہادی غلطی ہوئی، پھر کفار کا غلبہ ہوا، سارے بکھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگائیں الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف واپس آؤ۔ ابو بکر صدیق، ایک اور مہاجر، 10 انصاری صحابہ حضور کے گرد حلقہ لگائے ہوئے، سارے تیر نیزے اپنے جسموں پر کھاتے ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی حضور کی طرف تیر نیز آئے، اپنا بازو آگے کر دیں، اتنے زخم کھائے، یہ بازو شل ہو گیا، اپنی پیٹھ کو ڈال بنایا، ساری چیزیں پیٹھ پر کھائیں، 70 زخم کھا کے شہید ہوئے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب ہم احد کے دن کو ذکر کرتے تو فرماتے کان علی یوم طلحہ، احد کا دن تو ڈیڈیکیٹڈ ٹو طلحہ تھا۔ احد کا دن کس کا تھا؟ ایک انصاری صحابی کے بارے میں حضور نے پوچھا کہ میرے اس صحابی کا پتہ کرو کہاں ہے۔ صحابہ تلاش کرنے کے لیے گئے، کرتے ایک گھاٹی میں پیچھے زخمی پائے گئے، آخری سانسیں تھی۔ صحابہ کرام بولے، پوچھے کہاں، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ آخری سانس تھے، سماعت فرمائیں۔ پوچھنے لگے ابھی آخری سانسیں، نہ مال دولت نہ بیوی بچے، کوئی فکر نہیں، آخری سانسوں میں پوچھا محمد زندہ ہیں؟ محمد صحیح سالم ہیں؟ ان کو میرا سلام کہنا، اپنی اولاد کو کہنا محمد کی حفاظت کرتی رہے۔ میرے معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی مثالیں قائم ہو چکی۔ یہ پہاڑ دکھا کر میں آپ سے رائی کے برابر عمل کا مطالبہ کرتا ہوں۔ یہ جان دینا، یہ ہجرت میں سب کچھ لٹانا، یہ ایمان کے بڑے بڑے شاہکار مناظر ہیں۔ ہماری آج کی زندگی میں کرنے کے کام یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کر کے، سیرت کو سیلیبریٹ کر کے نہیں، سیرت کا مطالعہ کر کے کتابوں میں سے نبی کی زندگی کو باہر نکال کر اس کو اپنے جسم پر امپلیمنٹ کریں، اس کو نافذ کریں، تاکہ کل حوض کوثر پر جب جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو پہچان جائیں یہ میرا امتی ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ حوض کوثر پر واپس کر دیے جائیں گے، بہت سارے لوگ واپس کر دیے جائیں گے۔ حضور پوچھیں گے فرشتوں سے، یہ میری امت کے لوگ ہیں، آپ ان کو پیچھے کیوں کر رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے حضور ان کو جانے دیں، آپ کو نہیں پتہ انہوں نے کیا کیا آپ کے بعد۔ انہم افسد الدین، انہوں نے دین میں فساد برپا کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مثالیں دیکھنی ہوں تو سیرت اور صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کے اندر سے جو آپ کو محبت کی اور جوش کی جو طاقت ملے گی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کیا میدان جہاد ہو، کیا ہجرت ہو، کیا مدینہ منورہ کے اندر رہائش ہو۔ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اترے تو 500 میزبان انتظار میں تھے۔ انزل بنا یا رسول اللہ، جب مسجد جمعہ سے جمعے کی تقریر بیان نماز پڑھا کے قباء سے مسجد جمعہ سے مسجد نبوی، یہ 3 میل کا فاصلہ ہے۔ مسجد جمعہ سے لے کر مدینہ منورہ تک آج بھی وہ گلی، وہ اسٹریٹ بڑی پیاری بنی ہوئی ہے۔ ہر صحابی حضور کو دعوت الیہ انزل بنا، حضور ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہمیں عزت بخشیے، قیامت تک ہمارے خاندان کو عزت سے نواز دیجیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مکہ کا وہ پردیسی، مکہ کا وہ فقیر نبی، مظلوم نبی مدینہ منورہ میں اس شان سے داخل ہوا کہ 500 میزبان کہتے ہیں حضور ہمارے ہاں آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ، اس کی مہار چھوڑ دی اور لوگوں کو کہا اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، لوگوں اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جہاں اس کی وحی پوری ہوگی وہاں یہ بیٹھے گی۔
اب نصیب دیکھیں، نصیب کس کا آتا ہے؟ سارے کہہ رہے حضور آئیے، ہمارے ہاں آئیے، ہمارے ہاں آئیے۔ ہر کوئی صحابی انصاری دل میں دھڑکن دک دک، کس کے ہاں نصیب اترے گا، کس کے ہاں؟ چلتے 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 جیسے ہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر وہ اونٹنی بیٹھی، ابو ایوب انصاری نے نعرہ لگایا، المرء مع راحلتہ، پیچھے ہٹ جاؤ، نصیب میرے گھر میں اترا ہے، سب پیچھے ہٹ جاؤ، نصیب آج ابو ایوب انصاری کے گھر میں اترا ہے۔ جلدی سے سامان لیا، حضور کا اپنے گھر میں رکھا، 2 منزلہ گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے فرمایا، ابو ایوب انصاری آپ اوپر سوئیں گے، آپ کی فیملی اوپر رہے گی، میں نیچے رہوں گا۔ اب یہاں محبت دیکھیے، ابو ایوب انصاری نے منع کیا، حضور بڑی معذرت، ایسا نہ کریں، نیچے ہمیں رہنے دیں، اوپر آپ تشریف لے جائیں۔ حضور نے فرمایا نیچے میں، اوپر آپ۔ ابو ایوب انصاری نے پھر کہا، حضور اوپر آپ، نیچے ہم۔ فرمایا ہمارا حکم ہے ابو ایوب آپ اوپر رہیں گے۔ ابو ایوب انصاری نے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، رات کو نیند نہیں آئے گی۔ کیسے نیند آئے گی؟ سرور کونین نچلی منزل میں، ابو ایوب انصاری اوپر والی منزل میں۔ یہ محبت کے وہ تانے بانے ہیں جو کسی درسگاہ سے نہیں ملتے، بلکہ حضور کی دل کے نور سے ساری امت کو ملتے ہیں۔ چنانچہ حضور کا حکم بجا لاتے ہوئے ابو ایوب انصاری اوپر رہنے لگے، نیچے حضور کھانا بنا کر بیچتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے، جو بچ کر آتا ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ، یہ میں محبت کے آپ کو سچے واقعات بتا رہا ہوں، ابو ایوب انصاری اور ان کے لیے دیکھتے حضور نے یہاں اپنا دست مبارک رکھا ہے، وہاں سے کھاتے، یہاں رکھا ہے، جہاں جہاں شبہ ہوتا وہاں سے کھاتے، یہاں حضور نے اپنا دست مبارک رکھا ہے۔ ایک دن کھانا پورا کا پورا واپس آ گیا، بھاگ کر ابو ایوب انصاری خدمت میں آیا، حضور کھانا نہیں کھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج آپ کے گھر والوں نے زیادہ اہتمام کر دیا، یہ کچا لہسن اور پیاز سلاد کے طور پر بھیج دیا، میرے سے فرشتے بات کرتے ہیں، اگر میں یہ کھاؤں گا میرے منہ سے بدبو آئے گی، میرے سے فرشتے کلام نہیں کریں گے۔ فرمایا زندگی بھر ختم، آج کے بعد لہسن پیاز زندگی سے ختم۔ اسی گھر میں ایک دن رات کو سوئے، پانی گر گیا، پانی اب کچا مکان تھا، قریب تھا کہ اوپر سے نیچے ٹپک جائے، کوئی اتنا لگژری ہوم تو تھا نہیں، اور کچھ سمجھ نہ آیا، جو سونے کا لحاف اور بستر تھا وہ سارا اس پر ڈال دیا، اس کو سکھا کے سب کچھ کر کے نیچے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ صبح آئے حضور سمجھ گئے کہ رات ابو ایوب انصاری ایسے گزرے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور پانی گر گیا تھا، اس پانی کو ہم نے اس طریقے سے سکھایا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں سمجھ گئے کہ حضور مہاجرین سے مطمئن ہیں، انصار کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، علیہ اشیرو علیہ صحابی، اشیرو علیہ صحابی، میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، ہم 313 ہیں وہ 1000 ہیں، ہم 313 ہیں وہ 1000 ہیں، جنگ کریں نہ کریں، کریں نہ کریں۔ 2-3 دفعہ جب حضور نے یہ بات فرمائی، مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ہماری طرف اشارہ ہے۔ فرمایا حضور واللہ، اللہ کی قسم یہ آسمان گواہ ہے، آپ ہمیں سمندر میں ڈالے ہم سمندر میں اتریں گے، آپ ہمیں خشکی میں ڈالے ہم خشکی میں اتریں گے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم اپنی جانیں تڑپا دیں گے، آپ کے قریب کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطمینان ہوا، فرمایا اعدو بسم اللہ علی برکت اللہ، آگے بڑھو، اللہ کے نام پر آگے بڑھو، اور آج ان کافروں کی گردن مارنی ہے۔ یہ محبت کے تقاضے، میں نے آپ سے گزارش کی، میں نے آپ کو پہاڑ دکھائے، یہ آسان کام نہیں ہے، حضور سے محبت کے دعوے کر کے اس کو سچا کرنا یہ زندہ دلوں کا کام ہے۔ پہاڑ دکھا کر رائی برابر عمل چاہیے۔ میرے نوجوان بھائی خدا کے لیے اپنی عفت پاک دامنی کی حفاظت کر، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کر، اپنی حلال روزی کی حفاظت کر، اپنی جان کی حفاظت کر، کل کو حوض کوثر پر حضور سے ملاقات ہے۔ یہ فقیر کی بات یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد حوض کوثر پر حضور سے ملاقات ہے، یا تو جام کوثر ملے گا یا وہاں سے راندہ درگاہ کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی داستانیں بڑی پڑی ہیں، بڑی ایمان افروز ہیں، کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے واپس ہوئے، تھکاوٹ تھی، فرمایا قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال کھڑے ہو جائیے، نماز کی اقامت کر کے ہمارے دلوں کو سکون بخشی۔ اب بتائیں جھومنے میں سکون ہے یا نماز قائم کرنے میں سکون ہے؟ ادھر نماز کا حکم ہو وہاں امتی پڑا رہے، ادھر نماز کا حکم ہو وہاں امتی غیر ضروری کاموں میں لگا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو آج راندہ درگاہ کر رہے ہیں، پاؤں تلے روند رہے ہیں جان بوجھ کر یا غلطی میں، حضور کی سنتوں کو نالیوں میں بہایا جا رہا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ سے عورتیں جیت جاتی ہیں، آپ ہار جاتے ہیں، او جی کیا کریں مولوی صاحب، برائڈ کا پتہ نہیں کون کون سا شاور آپ کروا رہے ہیں، اور عذر یہ ہے کہ کیا کریں امام صاحب کیا کریں، اتنی مجبوری آپ کی۔ کیا شادیاں پہلے نہیں ہوتی تھیں؟ صحابہ کرام کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں؟ یہ اولاد آدم ویسی اتنی بڑھ گئی۔ کمی ہے تو اسٹینڈ لینے کی کمی ہے، کمی ہے تو محبت کی کمی ہے۔ اور یاد رکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں جائے گا، حشر میں بھی اللہ رب العزت حضور کی شان میں اضافہ کریں گے۔ حشر میں بھی یہ روز محشر کیوں قائم ہوگا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، مالک یوم الدین کا مظہر ہوگا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت محشر کے دن اولین آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت کی صبح تک والے بندے کو اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان دکھائے گا۔ تو میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ زندگی میں جب کبھی رسم و رواج اور سنت کا ٹکراؤ آئے، مرد بن کر سنت کو جتوا دیں، رسم و رواج کو پیچھے کر دیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ محبوب نہ غم کرنا، محبوب نہ غم کرنا، سر محشر تو امت کا، حشر تو بہانہ ہے تیری شان بڑھانے کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتیں ادا کیجیے۔ آگے خالی جگہ